नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाई शाफी इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की किताब, और इसमें वो एक तरतीब से गुनाह और उनके असरात इंसानी ज़िंदगी पर इसकी बहस को करते चले आ रहे हैं। आज हम 30th यानी 30वां इफेक्ट पढ़ेंगे गुनाह का, यानी मासी या अल्लाह की नाफरमानी या नेकी के कामों से महरूमी इंसान को किन किन खबासतों में और किन किन नुकसानात में मुब्तला करती है। तो आइए देखते हैं। आज की फसल का टाइटल है इनामात इलाहिया से महरूमी। गुनाह की एक सजा ये भी है कि बंदा अल्लाह के इनामात से महरूम हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी और खफगी में मुब्तला हो जाता है। जब किसी बंदे से कोई नेमत सल्ब कर ली जाती है या वो किसी नुक्ता व अजाब में गिरफ्तार होता है, तो इसका सबब उसकी नाफरमानी और इस्यान यानी गुनाहों में पड़ना ही होता है। ठीक है। इनामात की जो किस्में उलमा बताते हैं ना, एक तो इनामात की किस्में ये हैं, किस्म ये है कि इंसान नेकी के कामों में शौक से लगा रहे। ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का इनाम बंदे पर होना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान अल्लाह के करीब हो, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने वाले काम कर रहा हो। ठीक है। कुरान हदीस या इससे मुतालिक उलूम के अंदर उसकी जो शमूलियत है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका शौक, ठीक है, ये भी अल्लाह के इनाम का एक कह लें कि मजहर है या फिनोमिनन है या निशानी है। इसी तरह जिक्र इलाही, ठीक है, अगेन वो भी इसी से ताल्लुक रखता है। जो बंदा जितना ज्यादा जिक्र करता है, समझ लीजिए कि अल्लाह का इनाम है उस पर। इसी तरह फिर रिज्क के हवाले से कनात, ठीक है, यानी जो जो कनात में है, आप देखिए कि कनात जो है इसका ताल्लुक इससे इस बात से नहीं होता कि आपके पास बहुत सारी दौलत हो। कनात दिल के गिना से है, दिल की अमीरी से है, क्योंकि हदीस शरीफ है कि इन्नल गिना हुआ गिना नफ्स। असल में अमीरी तो दिल की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन आप उनकी बातें या उनके हालात या उनके कहने के अहवाल देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत फकीर है, जैसे या जैसे बहुत ही बेचारे दुखों में हैं। हालांकि अगर हम ओवरऑल उनके हालात को का जायजा लें तो पता चलता है इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो ये है कनात का ना होना। और उसके मुकाबले में आप देखिए सहाबा किराम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके बाद के जो सलफ सालहीन ताबईन जो नेक लोग थे, उनके पास आप देखिए जब सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिसाल ले लीजिए ना, जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन का खाना होता था, बाकी अगले 2 दिन का नहीं होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन मुसलसल हमारे घर में ताजा खाना पकाओ। एक दिन पकता था और फिर अगले 2 दिन जो है वो कुछ होता ही नहीं था पकाने के लिए। तो आप देखिए इसके बावजूद उनके अंदर जो एक अल्लाह का शुक्रगुजारी की जो कैफियत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, अज़वाज मुतहहरात के अंदर, इसी तरह जितने भी बुजुर्ग हजरात गुजरे हैं, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, आप उनके अहवाल देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है उनके पास बहुत ही यानी कह लें कि तंगी की जिंदगी वो गुजारे थे माली लिहाज से। लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता तो वो ऐसा ही जवाब देते कि उनसे ज्यादा बेहतर हालत में कोई है नहीं, यानी इतनी शुक्र की कैफियत में। तो आप देखिए कि ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि इंसान कनाअत में हो, इंसान का दिल अपने रब से राजी हो। अब ये सारी चीजें एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि नाफरमानी और इस्यान, जब इंसान के अंदर शिकवे शिकायतें हैं अपने हालात को लेकर, या इंसान जो है वो हर वक्त ये महसूस करता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है या ये मेरे पास कम है या फलां के पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहा। इसी तरह बहुत अरसा हो गया आपका कुरान की महफिलों से ताल्लुक नहीं है, सीखने और सिखाने से ताल्लुक नहीं। कुरान की महफिलों से मुराद ये नहीं है कि आप कुरान खानी करवा रहे हैं। कुरान की महफिलों से मुराद ये है कि आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बेहतरीन लोग हैं ना हदीस के मुताबिक। जब इन तमाम चीजों में इन्वॉल्वमेंट कम है या बहुत ना होने के बराबर है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह के इनामात से महरूम है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो मुसीबत नाजिल होती है गुनाहों की वजह से नाजिल होती है, और जो मुसीबत रफा होती है यानी दूर होती है तौबा की वजह से रफा होती है। इसीलिए आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हदीस है कि आपने फरमाया कि मैं एक दिन में 100 दफा से ज्यादा इस्तिगफार करता हूँ, यानी तौबा मांगता हूँ। और आप देखिए कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतनी दफा तौबा कर रहे हैं, इस्तिगफार कर रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए तो फिर कई ज्यादा जरूरी है। ठीक है।
اسی طرح بہت سارے بزرگ حضرات سے یہ روایات آتی ہیں، جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی دن میں مختلف طرح کے لوگ مختلف حاجات کے ساتھ آئے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری فصلوں میں مسئلہ ہے، میری فصلیں نہیں اچھی ہو رہی، تو آپ نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیجیے. تو آپ نے اس کو، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کو بولا کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، یا میری اولاد پیدا ہوتی مر جاتی ہے، یعنی اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے کوئی پڑھنے کے لیے دیجیے. تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو. اسی طرح ایک شخص اور آیا اور اس نے کسی اور طرح کے مسئلے کی شکایت کی صحت کے حوالے سے، تو اس کو بھی یہ کہا گیا. یعنی تین چار طرح کے لوگ آئے مختلف مسائل کے ساتھ، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سب کو توبہ کی تلقین کی. کیوں؟ یہ وجہ ہے، توبہ کی وجہ سے تکلیف اور مصیبت دور ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے صبح شام کے اذکار جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے پڑھنے والی جو دعائیں ہیں، ان میں زیادہ جو ہے وہ استغفار کے الفاظ ہیں. اسی طرح سید الاستغفار جو ہے، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، یہ جو ضرور اپنے جو ہے صبح اور شام کے اذکار میں رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے حوالے سے خاص طور پر فضیلتیں جو ہے وہ احادیث میں سامنے آئی ہیں. اللہ کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم، سورۃ الشورى میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، یعنی جو تم خود کرتے ہو اسی کے بدلے میں تم پر مصیبت آتی ہے. اور اللہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ساتھ ساتھ معاف بھی کرتے رہتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ہم پر جو بھی مصیبت ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ مالی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ یعنی سوشلی، کسی سوشل پرسپیکٹو میں ہے، کیونکہ لوگوں کے دل بھی تو آپ دیکھیں اللہ کی مٹھی میں ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو تمام طرح کے مصائب کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے، اور تمام طرح کے مصائب کا حل، تمام طرح کی مصیبتوں کا حل کیا ہے، یعنی ایک سنگل ریمیڈی کیا ہے ساری مصیبتوں کی؟ توبہ، استغفار. آگے سورۃ الانفال کی آیت ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اور یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم پر کوئی انعام یا نعمت فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں جو کہ ان کی اپنی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کسی سے انعامات کو نہیں ہٹاتا جب تک کہ لوگ اپنی نیکی کی روش کو قائم رکھیں. جیسے ہی انسان نیکیاں کرنا چھوڑتا ہے، یا جو اعمال اللہ کو پسند ہے وہ کرنا چھوڑتا ہے، تو اس کے پھر اوپر جو نعمتیں ہیں وہ بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کے حوالے سے، آس پاس جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت نعمتوں میں ہے. اب نعمت کا تعلق جو ہے وہ قلبی سکون سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر دل کا سکون نہیں ہے، اور چیزوں کی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، بہت چیزیں ہیں، سامان زندگی بہت ہے، بہت عیش و عشرت ہے، بہت سارا مال ہے، اولاد کے حوالے سے بھی بہت یعنی کرم ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے اگر دل میں، تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ اللہ ناراض ہے. اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے. جب بندہ غلط رستے پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے، اور اسباب رضامندی کی جگہ اسباب خشم، یعنی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراضگی پیدا کر لیتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اللہ اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. اور بدعمالی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی ہے، جیسا عمل ویسی سزا، نعوذ باللہ. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کئی دفعہ جو سزا ہے نا وہ انویزیبل ٹائپ کی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی بظاہر کچھ نہیں ہے ایسا، لیکن دل کا سکون ختم ہو گیا، ایمان کی وہ جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، وہ ختم ہو گئی، اعمال صالحہ نیک کام کرنے کا شوق اور محبت ختم ہو گئی. بہت سارے لوگوں سے آپ سنیں گے کہ میں پہلے بہت اچھا جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. بہت سارے لوگوں سے آپ یہ بھی بات کرتے ہوئے ان کو کرتے ہوئے سنیں گے کہ میں پہلے بہت نماز کی پابندی کرتی تھی، نماز کا دھیان کرتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے کہ نماز کی طرف جو ہے وہ کوتاہی ہو جاتی ہے.
پہلے بہت اچھا حجاب تھا، بڑا اچھا پردہ کیا کرتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، حجاب کیا ہی نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی آپ پہلے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، پہلے ایک ایسی حالت میں تھے کہ جس میں آپ وہ کام کر رہے تھے جس سے اللہ راضی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ اس حالت سے بدل گئے؟ یقیناً اعمال. ٹھیک ہے. اور ان اعمال میں میری بہنوں ایک بہت بڑا فیکٹر یا وجہ جو ہے وہ ہمارا غرور اور تکبر بھی ہے. جب ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو شیطان اگر ہمیں اس نیکی سے ہٹا نہ سکے نا، تو شیطان پتہ کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں اس نیکی کے حوالے سے ایک خاص طرح کا غرور ڈال دیتا ہے. ایک خاص طرح کی ہمیں جو ہے نا وہ پرائڈ میں مبتلا کر دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی آئی ایم ویری اسپیشل، میں تو بھائی یہ نیکی کر رہی ہوں، میں تو بہت خاص ہوں. باقی لوگوں کو دیکھیے ذرا، لوگوں کے اندر تو شرم ہی ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی. میں ہی حیا کر رہی ہوں، میں ہی سارا حجاب اور پردے کر رہی ہوں، میں ہی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں ہی اعمال صالحہ کر رہی ہوں. یہ جو چیز ہے یہ اس قدر اللہ کو ناپسند ہے، یہ جو اپنا آپ سراہنا اور اپنی اعمال کے اوپر اکڑنا، یا اکڑنا نہ بھی، اپنے اپنے آپ کو ان نیکی کے اعمال کرنے کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو پھر اس کا نتیجہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جس نیکی کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو دوسروں سے یعنی بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر برتر سمجھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ عذاب جو ہے اس میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ اس نیکی والی حالت سے نکل آتا ہے باہر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سے ہو جاتی ہے نا اکثر. ہم دیکھیں آس پاس جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کو نمازوں کی ہوش نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے وہ فضول کام کرنے کی طرف لوگ بہت ہیں، یا فلاں کو اس بات کی عادت ہے، شکر ہے مجھے تو نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بھی پھر اسی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اچھا جی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر خود کوئی تبدیلی نہ. ٹھیک ہے. اس کا اکثر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں. تو یہاں پر ابن قیم نے بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ اس ریفرنس میں اس آیت کو پیش کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں نہیں بدلتی جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل لیں. یعنی لوگ اپنی حالات کو، اپنے نیکیوں کو، اپنی جو نیکی کا شوق ہے اس کو بدلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس انعام والی کیفیت سے باہر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ جو رحمت ہے اس سے دوری کے یعنی مرتکب ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور ان لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں مل سکتا. بعض آثار الہیہ یعنی احادیث قدوسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، میری عزت و جلال کی قسم ہے جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ، اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں. اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کر کے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی جو جتنے بھی ہیں نا یہ بہت ہی دل کو چھونے والی ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ، وعزتی وجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم. یعنی اگر انسان وہ کام کرے جو اللہ کو محبوب ہے تو اللہ انسان کو وہ تمام چیزیں دے دیتا ہے جو انسان کو محبوب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم چونکہ ان کاموں میں صبح سے شام کرتے ہیں اپنی، میری بہنوں، کہ جو اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہماری پسندیدہ چیزیں وہ ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں. ان کا یعنی ہم ان کی جو اپروچ ہے ان تک وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو تم اس کی رعایت کرو، کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں. یعنی نعمت ہو تو اس کا خیال کرو، اس کی کیئر کرو. ٹھیک ہے. اور اس کی کیئر کیسے، نعمت کی کیئر کیسے ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی حاصل کر کے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر کے. رب العباد کی طاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت کر کے گناہوں کو دور کر دو، کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے. جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے احتراز کرو،
کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک، یعنی کسی پر جب آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے نعمتوں سے نکل کر مصیبتوں کی طرف جانے کا. ٹھیک ہے، اور ظلم کی کئی قسمیں ہیں. ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے. غیبت جسے کہتے ہیں، بہتان جسے کہتے ہیں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی اس جگہ پر بے عزتی کر رہے ہیں یا اس کو وہاں ذلیل کر رہے ہیں جہاں اس کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے. یہ بھی ظلم ہے نا آپ کے سامنے. یہ خواتین میں خاص طور پہ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو نا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم فوراً سے اس کے اگلے پچھلے جو کام ہے نا وہ سامنے لے آتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ اس نیگیٹو سائڈ سے نہیں واقف، آپ کیوں جو ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں بھائی. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے کوئی پوشیدہ بات جو کہ لوگوں کو نہیں پتا چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو اعلان کرتے ہیں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تو ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کریں لیکن ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے ان سے نفرت کا اور منافقت کا اظہار کریں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، ان کو کسی ایسے کام میں انوالو دیکھیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. ہم کیوں کسی کو منع کریں؟ آج کا سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کی لائف میں کیوں انٹرفیئر کریں. اللہ کے بندو، اللہ نے اتنے سارے نبی بھیجے آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کے لیے. 1,25,000 سے زیادہ نبی لائف میں انٹرفیئر کرنے آئے تھے نا. اور اس کے بعد یہ جو ڈیوٹی ہے یہ امت محمدیہ کی ہے، لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو یہ تمام ظلم کی قسمیں ہیں. اور جب جیسے ہی انسان ظلم کی اقسام میں پڑتا ہے اللہ کی نعمتوں کو دور کر دیتا ہے. اچھا جی، کافی بڑا شعر ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آگے آ جائیے. معاصی کی اگلی جو سزا ہے 31. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مرعوبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے. گناہگار آدمی کو تم ہمیشہ مرعوب اور خوفزدہ پاؤ گے کیونکہ اطاعت یعنی اطاعت الہی ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے. یہ جو فیوچر فیئرز ہیں آج کے دور میں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، آپ جس بھی انسان کو پریشان دیکھیں گے، اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے. آج کل جو ہے نا وہ پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ میرے پاس آج کے دن کا کھانا نہیں ہے یا میرے پاس کل کے دن کا کوئی کھانا یا کوئی چیز نہیں ہے. آج کے لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اگلے 10 سال بعد کیا کریں گے، میں اگلے 15 سال کے بعد کیسی زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. ایسے ہی ہے نا فیوچر فیئرز، یعنی میرا آنے والا ٹائم کیسا ہوگا. جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہماری کتنی سانسیں ہیں دنیا میں، کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو پھر فیوچر فیئرز کا تو مومن کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ فیوچر فیئرز ہی ہیں جو انسان کو مرعوب اور خوفزدہ کرتے ہیں. یہ فیوچر فیئرز ہی ہیں جو انسان کو کئی دفعہ نیکی جو ہے اس سے ہٹا کر گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. فیوچر فیئرز ہی ہیں جو حلال کو چھوڑ کر انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں حرام کی وجہ سے شاید میں کیا کچھ کما پاؤں یا کیا کچھ حاصل کر پاؤں جو میری آگے کی زندگی کو بہتر کرے، اور وہ آگے کی زندگی جس کا پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے انسان کو جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پریشان، مرعوب، خوفزدہ، ٹھیک ہے، اور آج کل ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پر ایک پورا طبقہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو یہ بات کرتا ہوا ملے گا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. بھائی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، بہت خراب ہے. اور جو بات یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی خاصی یعنی گاڑی کے مالک ہیں، اچھی خاصی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اچھی خاصی حالت میں ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے. یہ کیا چیز ہے مرعوب اور خوفزدہ رہنا آگے والے آنے والے وقت کے لیے. کیونکہ اطاعت اصل میں ایسی چیز ہے، اللہ کی اطاعت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ nothing is in your hands. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. آپ کا فیوچر، آپ کی کامیابی، آپ کے آنے والے وقت کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو جس نے اللہ، اور آپ دیکھیے اللہ جو ہے وہ تو ہر جگہ پر ایک ہی طرح کا ہے نا. وہ پاکستان میں بھی وہی اللہ ہے اور باقی ممالک میں بھی وہی اللہ ہے. اسی اللہ نے وہاں رزق دینا، اسی اللہ نے یہاں رزق دینا. تو اللہ کو راضی کریں بجائے اس کے کہ جگہ بدلیں، ہے نا. جگہ بدلنے سے منع نہیں کر رہی، لیکن یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی اطاعت کو زیادہ کر دیں، ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو
جو ہے وہ ریوائیو کریں اور اس کو ریفریش کریں اور زیادہ اسٹرانگ کریں. یہ جو مرعوبیت اور خوفزدہ رہنا ہے، یہ اصل میں ایک سزا کی نشانی ہے. اطاعت و عبادت اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے. جو آدمی اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس قلعے میں اطاعت، عبادت، اللہ کی فرما برداری، وہ دنیا اور آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو بھی اس قلعے سے باہر نکلے گا، خوف و ہراس، مصائب و آلام کا شکار ہو جائے گا. جو بندہ اطاعت الہی کو اپنا شیوا بنا لے گا، ہر قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن اور سکون، اطمینان اور تسکین سے تبدیل ہو جائے گا. عاصی و نافرمان کا حال ہمیشہ تم ایسا پاؤ گے گویا اس کا دل کسی پرندے کی پروں میں جوڑ دیا گیا. دروازہ کھٹکا تو سمجھا کہ شکاری آ گیا، قدم کی آہٹ سنی تو سمجھا اسرائیل آ گیا، کہیں سے کوئی آواز آئی سمجھا اسی کو کچھ کہا جا رہا ہے. ہر ناگوار چیز گویا اسی کی تلاش میں پھر گئی. آپ دیکھیں کہ یہ ہیں ہمارے مسائل یا نہیں. ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں اسی سے لنکڈ ہے نا، کہ مجھے میرا جو ہے وہ مجھے خوف رہتا ہے یا مجھے لگتا ہے کچھ ہو جائے گا. اکثر آپ یہ سنیں گے، خاص طور پہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں، ان کو یہ خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم خواتین ضرور ان چیزوں سے گزرتی ہیں. بچوں کے حوالے سے اور پھر فیملی کے حوالے سے جب بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں ہم پر، ظاہر زندگی کا حصہ ہے یہ سارے امتحانات، آزمائشیں. کئی دفعہ زندگی کے جو ساتھی ہیں، شوہر، ان کے حوالے سے تو ہم ایک خاص طرح کے ڈپریشن کے فیز میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہمیں لگتا ہے کہ بس کچھ برا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہی برا ہوگا، یا میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے نا. اکثر ہم یہ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم یہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ کی ہیں پہلے ہم پر تھی، ہم ان کو بالکل بھول جاتے ہیں اور ایک خاص طرح کے فیز میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں. بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اس سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز اسے ڈراتی ہے. کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کی ہے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ کا فیصلہ رہا ہے کہ مخادف اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے. یعنی خوف اور جرم، جہاں پر خوف ہوگا وہیں پر جرم ہوگا. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو فیوچر فیئرز ہیں، کہ جی مجھے تنگی نہ آ جائے، یا میرے بچوں پہ تنگی نہ آ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، یا میں کہیں لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو جرائم کی طرف لے کر جاتی ہیں، گناہ کی طرف لے کر. جو تو قناعت میں ہے وہ تو ایک چیتھڑے پہن کر بھی اور روکھی سوکھی کھا کر بھی وہ ایسا ریلیکس ہوگا کہ گویا دنیا کا بادشاہ. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری. اس کے بعد اگلا ایفیکٹ وہ بتا رہے ہیں کہ دلی وحشت اور دہشت کا سبب گناہ ہے. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں. گناہگار انسان ہمیشہ متوحش رہے گا. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ یعنی اکثر اوقات آپ اس حالت میں داخل ہوتے تھے کہ آپ بہت ہی حسین اسمائل ہوتی تھی آپ کے فیس پر، اور آپ، حضرت عائشہ فرماتی تھی میرا چاند آ گیا. یعنی چاند جو حسن اور خوبصورتی کا ایک ایگزامپل ہے، اس سے وہ ملاتی ہے کہ اس قدر حسین خوبصورت مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چیلنجز سے اور مصیبتوں سے اور مشکلوں سے بھری ہوئی. در یتیم، پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، چھوٹے سے تھے والدہ چلی گئی، عزیز رشتہ دار سارے جان کے دشمن سارے ہی آپ کے پیچھے اپنی جگہ سے نکالے گئے. آپ کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹی کے، ساری اولاد آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی. یعنی آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا. نعوذ باللہ. آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ آزمائش ہے اولاد کی، کہ آپ کی گود میں آپ کے بیٹوں نے دم توڑا. پھر منافقین کا جو چیلنج، ہر وقت جہاد کی کیفیت، ہر وقت ایک چیلنج والی کیفیت، اس کے باوجود آپ کے چہرے پر مسکراہٹ. اور آپ اکثر، یعنی آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ ان کو ہنساتے تھے، آپ ان کے ساتھ ایسی یعنی لطیف گفتگو کرتے تھے، ایسی حسین گفتگو کرتے تھے کہ وہ ہنستے لگ پڑتے تھے. جیسے ایک بوڑھی عورت کے حوالے سے آتا ہے کہ بہت ہی بزرگ عورت تھی، تو وہ مسجد نبوی میں آئی اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور آ کے اس نے کہا کہ
اللہ کے रसूल, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, उसकी हालत यानी वो कैसी मुश्किल से पहुंची वहां पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा मैं बहुत माजरत खा हूँ कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई, वो उसने कहा कि या अल्लाह, मेरी तो जिंदगी फिर किसी काम की नहीं है अगर मैं जन्नत में नहीं जा सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुस्कुराने लग पड़े, यानी उसने वावेला मचाना शुरू कर दिया ना बात सुन के कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, आपको अल्लाह जवान करके जन्नत में भेजेगा। आप जन्नत में जाएंगी लेकिन बूढ़ी हालत में नहीं, यानी इस बुढ़ापे की हालत में नहीं, अल्लाह आपको जवान, खूबसूरत, सेहतमंद करेगा और फिर आप जन्नत में जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। तो आप देखिए, यानी आप छोटी छोटी बातों पे भी सहाबा किराम और बाकी लोगों के साथ एक लतीफ किस्म की, एक खुशगवार किस्म की गुफ्तगू आपके साथ की सामने आती है हदीस से। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखिए कि जो गुनहगार इंसान है, यानी मोमिन की ये निशानी है कि वो खुश खल्क रहता, रिलैक्स रहता, उसका जो अंदाज है वो खुश करने वाला और खुश होने वाला। वो खुश होता है अपने आप से, क्योंकि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। उसने ये ऐलान किया हुआ है ना कि अल्लाह, मैं इस बात से राजी हूँ कि तू मेरा रब है, मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और इस्लाम मेरा दीन। अब इससे बड़ी नेमतें क्या है ना? तो उसके मुकाबले में जो मासी है, गुनाह है, वो इंसान को हमेशा परेशान रखते हैं, अपनी जान से मुतवहिश, परवरदिगार से मुतवहिश, अल्लाह की मखलूक से मुतवहिश। मुतवहिश यानी वहशत। जिस कदर गुनाह ज्यादा करेगा उसकी वहशत में इजाफा होता रहेगा। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि तवहुश और खौफ की जिंदगी तल्ख तरीन जिंदगी हुआ करती है, और बेहतरीन जिंदगी वो होती है जो सुकून और मानूसियत की जिंदगी। ठीक है, तो अब हम जब ये पढ़ रहे हैं मेरी बहनों, तो ये इससे फिर मैंने और आपने क्या सबक लेना है? अच्छा, ये ना समझें कि जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो ये मेरे और आपके लिए टेंशन बढ़ाने का बाइस बने, नहीं। ये हीलिंग मेडिसिन है ना, दवाई शाफी, इलाज करने वाली मेडिसिन है। ये अल्फाज मेरे और आपके, अगर हमारे अंदर ये वाले हालात हैं ना, तो इनको फिर इनका इलाज करने वाले हो, इसको पढ़ के हम मजीद परेशान ना हो, इनको पढ़ के हम मजीद टेंशन में ना जाएं, बल्कि इससे मैं अपने लिए और आप अपने लिए उसूल ले लें, हम अपने लिए इलाज ले लें कि परेशान नहीं रहना। ठीक है, परेशान इंसान क्यों होता है? गुनाहों की वजह से। और गुनाहों को माफ करवाने का क्या तरीका है? इस्तिगफार की कसरत और अल्लाह के साथ कनेक्शन। इजी, इतना आसान है ना? अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन किसी ना किसी सूरत में रोजाना रहे, अदर देन नमाज। ठीक है, नमाज तो देखिए फर्ज है ना, उसके अलावा ठीक है, बेशक आप कोई दरस कुरान सुन रहे हैं, दरस कुरान में शामिल हो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ भी किसी भी तरह से जिक्र कर रहे हैं, और फिर अपने आप को इंटेंशनली, यानी जानबूझकर रिलैक्स करना। क्योंकि हम देखिए इंसान हैं, हम परेशान हो जाते हैं, परेशानी आती है जिंदगी में। ठीक है, आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब गारे सौर में थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऊपर छोटा सा, मतलब एक छोटी सी ओट थी जिसके अंदर हम गार के अंदर थे, और अगर ऊपर काफिर जो है वो नजर आ रहे थे, अगर वो अपने पाँव की तरफ देख लेते तो उनको हम दिख जाते। तो मैं बहुत, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और मैं इस कदर शदीद, यानी मुझ पे वहशत तारी हो गई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर ये काफिर जरा सा नीचे झांके, मैं और आप तो पकड़े गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिलैक्स कंडीशन देखी, आप इतने रिलैक्स थे, इतने सुकून में थे। मैंने जब आपकी वो कंडीशन देखी तो मैं एकदम से शांत हो गया, मैं एकदम से पुरसुकून हो गया। कि यानी आप देखिए कि सर की कीमत किसकी मुकर्रर थी? वो बकर सिद्दीक की तो नहीं मुकर्रर थी ना, अल्लाह के नबी की सर की कीमत मुकर्रर थी। अल्लाह के नबी के पीछे थे वो लोग, और अल्लाह के नबी इस कदर रिलैक्स, शदीद तरीन तकलीफ की हालत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे और आपको ये सिखाती है। इसी तरह ताइफ का जो वाकया है, उससे मैं हमेशा बहुत अपने लिए मोटिवेशन लेती हूँ कि देखिए कितना गम का और टेंशन वाला टाइम था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ क्यों गए थे? क्योंकि उनके पास कहीं और कोई जगह नहीं उनको लग रही थी, कहीं पर भी दीन फैलाने का कोई भी स्पेस नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं आसपास के इलाकों में जाके देखता हूँ। ताइफ का इलाका जो है वो वहां गए। कुरैश ने पहले से ही वहां पर खबर पहुंचा दी थी, और वो ताइफ के जो सरदार हैं उन्होंने जो लोफर किस्म के, ओबाश किस्म के लड़के हैं उनको पत्थर देकर खड़ा किया हुआ। और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे, अकेले थे आप, उन लड़कों ने आपके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए, और आपका सर मुबारक जख्मी हो गया नऊजुबिल्लाह उन पत्थरों से, कि खून बह बह कर सर से पांव तक, यानी सर से पांव अब बह रहा है ना खून, तो जाहिर है जिस्म से होता हुआ पाँव के अंदर आकर इकट्ठा हो गया कि जूते नहीं उतर रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। और फिर आप, वो लड़के आपके पीछे लग गए, आप वहां से अपनी जान बचाकर एक तरह से निकले और एक बाग में पनाह ली। बाग में पनाह लेकर आप एक जगह पर बैठे, तो एक उस बाग का जो मुलाजिम था, उस बाग के अंदर काम करने वाला, वो आकर आपके पास बैठा, और उसने आकर कहा कि तुम इतने जख्मी और इस तरह की हालत में हो, तो ये लो थोड़ा सा अंगूर, बाज जगह पे आता है कि उसने लाकर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर मुस्कुराने लग पड़े, और आपने उससे पूछा तुम कहाँ से हो? अब आप देखिए कि इतनी खौफ की कंडीशन, इतनी टेंशन वाली कंडीशन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, आपका जो सुलूक है। उसने कहा मैं नैनवा से हूँ, नैनवा एक इलाका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई यूनस भी वहीं से थे। यूनस यानी अल्लाह के नबी जो हैं, हजरत यूनस, वो भी नैनवा से थे। तो वो जो अदास नाम था उस गुलाम का, वो हैरान हो गया। उसने कहा कि अच्छा, आप यूनुस को जानते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो वो जो गुलाम है, जाहिर उस इलाके से ताल्लुक रखता था, उससे भी वो सुना हुआ था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वो बहुत ही ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर उसने खिदमत की। अच्छा, फिर अब उसी हालत में कि जख्म है, खून बह रहा है, कौन आते हैं? जिब्राइल आते हैं। आके बोलते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप हुक्म करें तो मैं ये जो ताइफ है, ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान जगह थी, वादी थी, तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और ये सब के सब तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इतनी आप देखिए शदीद कैफियत टेंशन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं जिब्राइल, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीने इलाही की कदर करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ताइफ के मौके पर जो मशहूर दुआ है, वो मैं समझती हूँ हम को हमें जरूर पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द उसकी मैं ऑडियो में आपको भेज दूंगी, या वीडियो में, कि ए अल्लाह, मैं तुझसे, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ضعफ कुव्वती, ए अल्लाह मैं तुझसे अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूँ, बंदों से नहीं मैं कर सकता। वक़िल्लत हिलती, मेरे पास बहुत कम सामान है, मेरे पास सबब असबाब नहीं है कि मैं ये लोगों की इतनी जो मेरे पे अटैक्स है इनका मुकाबला करूं। लेकिन अगर तू खुश है मुझसे, दुआ के अल्फाज, फला उबाली, फिर मुझे परवाह नहीं है इनकी, जो मर्जी करते थे। ये है देखिए सुकून। आज मेरी और आपकी जिंदगी में सुकून की कमी इसलिए है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ठीक है। और बेहतरीन जिंदगी वो है जो सुकून और मानूसियत की जिंदगी है। एक अक्लमंद इंसान लज्जत गुनाह और वहशत गुनाह का मुवाजना करेगा तो मालूम हो जाएगा कि इसकी हालत कितनी खराब है। गुनाह की वो जो लज्जत है ना, वो बहुत थोड़ी सी देर रहती है, और आप देखिए गुनाह हमेशा के लिए लिखा गया। और इसके मुकाबले में इताअत की जो मुशक्कत है वो बहुत टेम्पररी है। मिसाल के तौर पर इतनी गर्मी के रोजे रखे, क्या वो मुशक्कत याद है मुझे और आपको? नहीं, मुशक्कत खत्म हो गई, लेकिन उसका अजर इंशाअल्लाह कयामत तक लिखा गया है ना। हम जो भी मुशक्कत करके नेकी करते हैं, वो जो मुशक्कत है वो लम्हाती होती है। मिसाल के तौर पे आज मैं फजर के लिए उठी, रात को मैं देर से सोई थी, तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं फजर के लिए एफर्ट करके उठी। क्या वो मुशक्कत मुझे याद है? नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वो नेकी लिखी गई। सुभान अल्लाह। उसके मुकाबले में आप देखिए गुनाह की वो जो लज्जत है, जिस जिस लज्जत के लिए, जिस मजे के लिए इंसान गुनाह करता है, वो बहुत टेम्पररी है, बहुत थोड़ी देर के लिए है। कुछ ही टाइम के बाद वो लज्जत खत्म। फिर क्या रह जाएगा? फिर वो गुनाह रह जाएगा हमेशा के लिए। इसीलिए गुनाह जो है वो कॉज करता है दिल की वहशत। ठीक है। और इताअत जो है वो मानूसियत लेकर आती है, दिल में सुकून लेकर आती है, तबीयत में खुश मिजाजी लेकर आती है। हर वो इंसान जो खुश मिजाज नहीं है, ठीक है, ये ऑपोजिट करके देखें, यकीनन वो अल्लाह के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है।
اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کو ایک خاص طرح کی خوش اخلاقی دیتی ہے، آپ کی طبیعت سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھارس ملتی ہے، امید ملتی ہے، آپ کی بات سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس چیز کے اوپر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے اسی بات کو پھر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ اطاعت و عبادت تقرب الہی کا موجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا، یعنی اللہ سے کنیکشن، وہی جو بات کر رہے تھے ہم، کہ یہ جتنا زیادہ ہوگا مانوسیت، طمانیت اور سکون زیادہ ہوگا، گناہ پروردگار سے دور کرتا ہے، اور جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی۔ اب آپ اس کا جو پریکٹیکل نمونہ ہے وہ انبیاء کو کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے انبیاء کرام جو ہیں علیہم السلام، ان پر ہر طرح کی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آزمائشوں سے بھری ہوئی نا، یعنی مصائب، تکلیفیں، آزمائشیں۔ حضرت ایوب کو آپ دیکھیے کہ ان کی جو اس قدر آزمائشیں کہ اولاد کو بھی دور کر دیا گیا، یعنی انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے جسم کی آزمائش، ٹھیک ہے، یعنی اتنی بیماریوں میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت یوسف کو دیکھیے، چھوٹے سے تھے، گھر سے دور، کنویں میں ڈال دیا اب سگے بھائیوں نے، ٹھیک ہے، یعنی باپ سے تو سگے ہی تھے نا، ماں اگر ماں سے رشتہ نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی طرف، باپ تو ایک ہی تھا نا سب کا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔ اور اس کے بعد پھر جہاں گئے وہاں پر بھی کوئی بہت سکون نہیں تھا، وہ جو امیر مصر تھی، عزیز مصر، اس کی بیوی پیچھے پڑ گئی، اور کس طرح سے پھر جیل میں کتنا عرصہ کاٹا۔ تو تمام انبیاء جو ہیں، انبیاء ہی ہے نا، دیکھیے سب سے زیادہ بہترین انسان تمام انسانوں میں سے چنے ہوئے انسان، دی بیسٹ ہیومنز، وہ ہیں پروفٹس۔ تو پروفٹس کی زندگی میں اتنی آزمائشیں، اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنی زیادہ ٹرائلز، اتنے زیادہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا ان کا امتحان، اس کے باوجود ان کے اندر سکون، ان کی جو سیرت سامنے آتی ہے کہ سکون، اطمینان، ٹھیک ہے، جیل کے اندر ہے تو یوسف علیہ السلام وہاں پر توحید کا پرچار کر رہے ہیں، وہاں پر دوسروں کو توحید سکھا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے تو سکون میں ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سکون میں ہے۔ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ طمانیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نتیجہ۔ جتنا کنیکشن اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگا، مصیبتیں، پریشانیاں، ابتلا، ٹھیک ہے، یہ ساری تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ جب بہترین انسانوں کو اتنی آئی تو ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، لیکن یہ والی جو چیز ہے نا، اللہ کے ساتھ کنیکشن، یہ ہمیں پھر ریلیکس رکھ سکتا ہے۔ مانوسیت اور وحشت کے پیچھے اصل راز یہی ہے، دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہی ہوگی، اور محبوب کتنا ہی دور رہے مگر اس سے محبت اور انس ہی ہوگا، ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیے کہ محبوب آپ کا جہاں پر بھی ہو، آپ کو اس کی محبت فیل ہوتی ہے دل میں۔ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے۔ یہ حجاب جس قدر غلیظ ہوگا، غلیظ سے مراد تھک، یعنی جتنا زیادہ موٹا ہوگا، یہ حجاب جتنا زیادہ یعنی آڑے آئے گا ہمارے اور ہمارے رب کے، اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب کو غفلت ہے، یعنی ہماری جو اگنورنس ہے، لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں غفلت کی بھی ایک وحشت ہوتی ہے اور ایک گناہ کی وحشت ہے۔ غفلت کی بھی وحشت ہے، یعنی جو ہم اگنور کر جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کے بعد دل میں آتا ہے کہ ہائے، یہ نیکی کر ہی لیتے، یہ والی جو ہے وہ میں نے کیوں مس کر دیا، یہ چانس یہ کر ہی لیتی میں، ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر یہ بھی جب گزرا ذی الحج کے ایام، تو اس میں کچھ روزے اللہ پاک نے رکھنے کی توفیق دی، تو جو کچھ دن رہ گئے تھے تو بار بار میرے دل میں آ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی بے شک گرمی بھی تھی لیکن الحمدللہ مینج ہو گئے، باقی بھی رکھ لیتے۔ تو یہ ہے غفلت کی وہ ایک وہ ہوتی ہے کہ یعنی باقی کیوں نہیں میں رکھ پائی، یہ ایک دل میں آپ کے ایک ریگریٹ لے کر آتا ہے۔ لیکن جب معصیت و گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کی وحشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وحشت آپ سے مزید گناہ کرواتی ہے۔ گناہ کی وحشت انسان سے اور زیادہ گناہ کرواتی ہے، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے کہ جو انسان گناہ پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے گناہ کی توبہ نہیں کی ہوئی ہوتی۔ اہل معاصی کو تم دیکھو گے کہ وہ جس درجے کے معاصی کے مرتکب ہوں گے، اسی قسم کی اور اسی درجے کی ان کو وحشت ہوگی۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوتی ہے اور چھوٹے کی چھوٹی،
जिस कदर मासी बड़े होंगे वहशत बड़ी होगी, जिस कदर ज्यादा होंगे वहशत ज्यादा होगी। और फिर वहशत का ये हाल हो जाएगा कि दिल वहशतों से लबरेज हो जाएगा, और फिर उसके चेहरे से भी वहशत बरसने लगेगी, और वो सारी मखलूक से मुतवहिश हो जाएगा और मखलूक उससे मुतवहिश होगी। ठीक है, यानी लोग उससे दूर हो, जो है ना, वो अपने आप को दूरी रखना पसंद करेंगे, और वो खुद भी लोगों से दूर ही रहेगा। ठीक है। और आज का इंसान जो है, मैं समझती हूँ कि इस कदर वहशत में है कि ये जो हमारा लोगों से ताल्लुक खत्म होकर सोशल जो हमारे लिंक्स हैं वो खत्म हो गए हैं, और हमने अपना तमाम तरह का ताल्लुक अपनी अपने हाथों में जो गैजेट्स हैं उनके साथ रख लिया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े। तो आप देखिए कि एक अजीब तरह की वहशत चेहरों पर महसूस होती है, और अजीब तरह की बेरौनकी महसूस होती है। बच्चों के खास तौर पर जो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं ना, कि हर वक्त 24 घंटे मोबाइल और इन सारी चीजों के साथ। क्लास में जब सुबह सुबह उनके चेहरे देखें, आप यकीन कीजिए लग ही नहीं रहा होता कि फ्रेश हैं फेसेस। हालांकि एज छोटी छोटी उम्रें हैं, देखें फिर भी वहशत चेहरे पर। क्यों? क्योंकि सारी रात अगर आप गुनाह के उसमें गुजारेंगे माहौल में, ठीक है, पहले तो ये होता था कि कहीं जाकर नाच गाना देखना होता था। अब तो आपके हाथों में है, आप नाच गाना देखते रहे, आप वो गुनाह की चीजें देखते रहे। तो जिस कदर ये चीजें ज्यादा आप उनमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, उतना ही चेहरे पर वहशत ज्यादा होती चली जाएगी, और ये वहशत कॉज करती है फिर और बहुत सारे फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और आप याद रखिए कि जो आपके रूहानी मसाइल हैं, आपके जिस्मानी मसाइल हैं, वही आपके सोशल मसाइल बन जाते हैं। जब आपका दिल रिलैक्स नहीं है, जब आपका अंदरून जो आपके आपके रूह है वो इत्मीनान में नहीं है, तो आप दूसरों को भी तकलीफ ही देंगे, सिर्फ अपनी बातों से भी, अपने अमाल से भी। तो अल्लाह ताला हम सबको इत्मीनान कल्ब अता फरमाए। आगे इमाम इब्न क़य्यिम अगला इफेक्ट लिखते हैं कि मासी की एक सजा ये भी है कि कल्ब की सेहत और तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है, और वो बीमार हो जाता है, और बीमारी रफ्ता रफ्ता ला इलाज और ला दवा हो जाती है, और बिलाखिर कोई दवा और कोई खुराक उसे नफा नहीं। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है कि जो आप देखिए डायग्नोज नहीं होती। बहुत सारी ऐसे आपको बातें सुनने में मिलेंगी लोगों के हवाले से कि कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स ठीक है, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जिस्म जो है वो सेहत में नहीं है। हम तमाम लोग इससे, मुझे लगता है, इन फेजेस से गुजरते हैं कि कई दफा चूंकि हमारा दिल रिलैक्स नहीं होता ना, कल्ब की सेहत और तंदुरुस्ती बिगड़ी हुई होती है, तो हम कई दफा बहुत लो फील करते हैं। कई दफा ऐसा ऐसे फेज में आते हैं कि हमारा ऐसे पूरे जिस्म से ताकत खत्म हुई हुई होती है। वो असल में क्या होती है कि हमारा कहीं से कनेक्शन टूट गया अल्लाह से। वो जो एक करंट था ना जो वायर में आ रहा था, वो कहीं से ब्रोकन हो गया, तो अब करंट आ ही नहीं रहा दिल को, अल्लाह की मोहब्बत उसको स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं रही। अल्लाह की तरफ से वो जो एक एनर्जी आती है अल्लाह की याद से और अल्लाह के साथ ताल्लुक से, वो जब नहीं मिल रही, तो दिल भी निढाल और हम भी निढाल। ठीक है। अमराज जिस तरह जिस्म पर असरअंदाज होते हैं, इसी तरह गुनाह दिलों पर असरअंदाज होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात। बल्कि कुलूब के हक में गुनाह ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं। इसकी दवा और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि इंसान गुनाह करना छोड़ दे। सर देखिए, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना सब ख्याल आता है कि हम तो इतने बड़े कोई गुनाह करते ही नहीं है, फिर भी हमारे साथ तो ये सारी चीजें हैं। असल में हर इंसान से अल्लाह की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, अल्लाह ताला की उस हर इंसान को उसके हालात के मुताबिक उससे नेकी और अच्छाई के कामों की जो है वो उससे पूछ होगी। मिसाल के तौर पर एक आलिम दीन है, दीन का इल्म रखता है, उससे किस तरह का अल्लाह ताला उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अल्लाह ताला चाहते हैं वो कैसा रहे। जाहिर है अपने दीन पर अमल करे, अपने इल्म पर अमल करे, और फिर उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाए, है ना। अब अगर वो ना ही दीन पर अमल कर रहा है, ना ही उसको पहुंचाने की फिक्र कर रहा है, जो सीखा वो कहीं और किसी तरह से सिखाने की फिक्र नहीं कर रहा, तो अब आप देखिए कि उसका इतना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से फिर उसकी बाकी सारी नेकियां जो है ना वो कमतर होती चली जाती हैं। इसी तरह एक इंसान जो है वो उसको दीन का नहीं पता, अल्लाह के जो कुरान और हदीस और तमाम उलूम का नहीं पता, और ना ही वो कोशिश कर रहा है जानने की। बाकी तमाम उलूम उसने ले लिए हैं, बाकी तमाम दुनिया के कामों में वो ताक है, माहिर है, बाकी हर तरह की चीजों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठा हुआ है और कोशिशें कर रहा है सिवाय अल्लाह के दीन की।
तो आप देखिए कि इस बंदे से अल्लाह को क्या चाहिए कि ये अल्लाह के दीन को पढ़ने की, समझने की, अमल में लाने की कोशिश करे। जब वो नहीं है तो ये क्या है? गुनाह। तो गुनाह ऐसा, ये वाली बात नहीं है कि गुनाह आप कोई नाउजुबिल्लाह जिना कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं या डाके डाल रहे हैं तो वही गुनाह है। ये वो तमाम गुनाह हैं जो मैं और आप किसी कैटेगरी में ही नहीं लेकर आते, जो असल में गुनाह है। ठीक है, इसलिए अपना आप अपने अपने मुहासबे के लिए बड़े जरूरी है कि इंसान अपने आप को जरा चेक करे कि वो किन कामों में इन्वॉल्व है, उसकी सुबह से शाम किन कामों में होती है, क्या उसमें कहीं अल्लाह ताला है? क्या उन तमाम कामों में अल्लाह ताला को उसने रखा हुआ है? अल्लाह के दीन को रखा हुआ है? अल्लाह के साथ कनेक्शन को उसने रखा हुआ है? जितनी दुनिया की सबके लिए कोशिशें, क्या अल्लाह के लिए भी है इतनी? अरबाब सियर और सलूक का इस पर इत्तेफाक है कि कल्ब अपने मकसद में सिर्फ उसी वक्त कामयाब होता है जबकि वो अपने मौला को पा जाए और इसको तकर्रुब हासिल हो जाए। अरबाब सियर और सलूक यानी जो अल्लाह वाले हैं, ठीक है, एक एक यानी इसका छोटा सा तर्जुमा, ये तकर्रुब यानी कुर्ब, अल्लाह का करीब होना उसी वक्त हासिल होता है जबकि कल्ब सही और सालिम हो। कल्ब उसी वक्त सही और सालिम होगा जबकि मर्ज दूर हो जाए। जब मर्ज दूर हो गया तो सेहत यकीनी। अब मर्ज क्या है? गुनाह का। तो चूंकि हम मर्ज को दूर नहीं करते तो दिल भी सही और सलामत नहीं होता, और दिल जब सही और सलामत नहीं है तो अल्लाह के वो जो कनेक्शन है उससे दिल, उसको यानी हमें रियलाइज ही नहीं होता। हमें वो जो स्वीटनेस फील होनी चाहिए, वो एक जो फीलिंग आनी चाहिए अल्लाह के साथ कनेक्शन की, वो नहीं आ पाती क्योंकि दिल सही नहीं। ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये इसी वक्त मुमकिन है कि जबकि नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी छोड़ दी जाए। अब ये इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि कल्ब की बीमारी यही ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी कल्ब की असल शिफा और तंदुरुस्ती है। आप देखिए रमजान में क्यों हमारा कल्ब इतना जिंदा है, क्यों हम अपने आप को इतना लाइवली फील करते हैं, क्यों हमसे इबादत इतनी हो जाती हैं, कुरान की तिलावतें भी कर रहे हैं, तरावियां भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रखे हुए हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी करें ना। ख्वाहिश है कि ठंडा पानी पिया जाए, नहीं पी रहे। ख्वाहिश है कि पेट भर के खाना खाया जाए, नहीं कर रहे, नहीं खा रहे, है ना। बाकी तमाम ख्वाहिशात भी हमने छोड़ दी। तो आपकी जो डिजायर्स है, जब भी आप उनके खिलाफ जाते हैं असल में, तो कल्ब सुकून और शिफा पाता है। ठीक है। लेकिन अगर मर्ज मुजमिन है, यानी पुराना हो गया है, क्रॉनिक, ठीक है, यानी जैसे देखिए मेडिकल साइंसेज में भी क्रॉनिक डिजीजेस है और एक्यूट डिजीज है। यानी क्रॉनिक वो कि पुराना हो गया, उसके उसका इलाज भी फिर और तरीके से होगा। तो फिर मरीज या तो मौत का लुकमा बन जाएगा या करीबुल मर्ग होकर रहेगा। ख्वाहिशात से किनारा कशी करने वाले के लिए तो मरने के बाद जन्नत ही ठिकाना है, लेकिन इसके कल्ब को दुनिया में ही जन्नत हासिल हो जाती है। और दुनिया में क्या जन्नत हासिल होती है? कि जो लज्जत और सुरूर उसको हासिल है, बड़ी बड़ी नेमतों और सरवतों के मालिक को भी हासिल नहीं होती है। ठीक है। जब इंसान ख्वाहिशात के पीछे चलना छोड़ देता है तो अल्लाह ताला जो दिल को एक टेस्ट देते हैं, एक लज्जत अता करते हैं, वो किसी भी नेमत में और किसी दुनिया की चीज में नहीं है। उसकी और दुनियादारों की लज्जतों और मुसरतों में इतना ही फर्क है जितना दुनिया और आखिरत की लज्जतों और मुसरतों में फर्क है। यानी बाकी लोग नहीं फिर उसको रियलाइज नहीं कर सकते, समझ ही नहीं। ठीक है। ये किन लज्जतों की बात हो रही है? वो तमाम लज्जतें, वो तमाम चीजें जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। जब इंसान उनको छोड़ देता है तो उसका दिल इतना ज्यादा रिच हो जाता है, उसका दिल इतना ज्यादा खुशी की कैफियत में होता है कि फिर वो किसी चीज की उसको तलब ही नहीं होती। ठीक है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे और उन्होंने कहा, पूछा कि या रसूलल्लाह मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोग मुझे यानी अकीदत करें, मुझसे मोहब्बत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जो कुछ लोगों के पास है उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। ठीक है। यानी जो कुछ, जिस चीज के पीछे दुनिया पड़ी हुई है ना, तुम उसको छोड़ दो। अब दुनिया किन चीजों के पीछे है? दुनिया के पीछे, दुनिया दुनिया ही के पीछे है। तुम अपनी दौड़ चेंज कर लो, तुम अपनी रेस, अपनी जो डेस्टिनेशन है, अपनी जो मंजिल है, उसको चेंज कर लो। जब तुम इस चीज की परवाह ही नहीं करोगे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने क्या कर लिया, क्या हासिल कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है, उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि फिर सूखी रोटी में भी वो वाला जायका मिलता है, और पुरानी और बासी चीज में भी वो जायका मिलता है जो दुनिया की किसी ताम में नहीं होता। ठीक है। और इस हकीकत की तस्दीक हर वो शख्स कर सकता है जिसने इन लज्जतों को तजर्बा किया है। कुरान हकीम में है, इन्नल अबरार लफी नईम
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں سڑ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنائے. اس سے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ سمجھنا. یعنی یہ جو انعام ہے یا عذاب ہے صرف آخرت میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہر دور اور ہر مقام کے لیے وارد ہے. مقام دنیا، مقام آخرت اور مقام برزخ، یہ تین مقام ہے نا جس سے انسان گزرتا ہے. دنیا جس میں اور آپ بھی ہیں، آخرت اور پھر برزخ یعنی قبر کی جو کیفیت. ہر تینوں مقامات پر جو نیک لوگ ہیں وہ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہیں، بدکار ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، وہ جہنم میں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے حوالے سے بھی ہے، آخرت کے حوالے سے بھی ہے یہ بات، یہ آیت، اور برزخ کے حوالے سے بھی ہے. یہ صرف اور صرف آخرت، اور ایسا نہیں ہے قبر میں کیا کچھ ہوگا. دنیا میں بھی نعمتوں میں وہی ہے کہ جو اللہ کا فرما پڑتا ہے. اور نعمتیں انہوں نے بھی بتائی کہ دل کا سکون سب سے بڑی نعمت. نعیم و سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو. اصل میں تو سرور وہ ہے نا جو دل کو حاصل ہو، اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو تلقین کردہ دعائیں ہیں، ان میں زیادہ تر دعائیں جو ہے وہ دل کی حالت سے متعلق. کہ اللہ میرے دل کو جو ہے وہ سکون عطا فرما، یا مجھے ایسا نور عطا فرما جو میرے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا مجھے ایسی حالت میں لیا کہ جو میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا جس سے موقع رکھے. ٹھیک ہے، یعنی میں اطمینان کی حالت میں آؤں. اور اطمینان کب ہوگا؟ جب یقیناً اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. بڑی بڑی حسین بات ہے اور بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعا کرنا بڑی ضرورت اس کی ہے. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھنی چاہیے کہ اللہ اطمینان قلب عطا فرما. کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دیکھیے کہ وہ دشمن سے مقابلے کے دوران آپ کی تلوار گر پڑی، اس نے اٹھا لی دشمن نے، اور اس نے آپ کے اوپر رکھی. آپ نے وہ دشمن نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اٹیک کرنے کے اس میں تھا نا کہ ختم کر دیں گے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیکس ہو کے کہا اللہ. یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس قدر ریلیکس ہوں کہ آپ کو اللہ پر پورا یقین ہو. یہ بڑی مشکل سے چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حالت میں آئیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے اچھی امید ہو. ہمیں اپنے اللہ سے اتنی اچھی امید ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ جو میرے اور آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی مجھے اور آپ کو اس حالت میں نہیں رکھ سکتا کہ جس سے میں اور آپ تکلیف میں ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ وقتی تکلیف جو مجھے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ کئی اور تکلیفوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں. ٹھیک ہے، بندہ اللہ کے علاوہ جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے، جس سے بھی محبت اور الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے. دیکھیے بڑی اہم بات، اللہ کے علاوہ تمام محبتیں تکلیف دیتی ہیں. غیر اللہ سے محبت کی سزا. جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے اسے 3 مرتبہ عذاب اور تکلیف لازمی ہے. سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف. ٹھیک ہے، یعنی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز کو. پھر تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت کے خوف کی تکلیف. یعنی جب چیز مل گئی تو پھر اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے. اور وہ تکالیف مزید جو اس کی تحصیل اور تحفظ میں ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے اور اس کی حفاظت میں پھر جو ساری تکلیف اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی مشقتوں کا بار اٹھانا. تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جب اللہ اس چیز کو سلب کر لیتا ہے، جب واقعتاً وہ چیز لے لیتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے، جس چیز سے انسان جو ہے نا اس نے انتہا کی محبت کی. یہ 3 قسم کا عذاب تو اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم برزخ کا عذاب بھی 3 طرح کا ہوتا ہے. مزید 3 قسم کا عذاب اور تکلیف عالم برزخ میں دیا جاتا ہے. علم فراق، کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی. فوت نعیم عظیم، مسرت عظیمہ کے فوت کا علم اور رنج اور تکلیف کے دنیا میں وہ ایسا کام کرتا رہا جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف تھی. یعنی اس کو جا کر پھر دوبارہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، عالم برزخ میں ہے، تو پھر انسان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کن چیزوں کے پیچھے اپنا وقت گزار دیا، کن چیزوں کے اوپر اپنا سارا ٹائم میں اپنی زندگی ضائع کر کے آ گیا، جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تھی،
وہ میں نے کن چیزوں کے لیے رکھی اور آج میں اس نعمت سے محروم ہو گیا، اور وہ جس نعمت و سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی اب وہ بھی فوت ہو گئی، وہ بھی نہیں مل رہی ہے نا. یعنی دنیا کی جس چیز کے لیے، جس مرتبے کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، اب آخرت میں تو وہ کہاں ہے؟ وہ کوئی کھڑا ہوگا ہمارے لیے کہ یا اللہ اس نے تو یہ گناہ میری وجہ سے کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں. دوسرا علم حجاب ہے. پہلا وہ کہہ رہے ہیں علم فراق، دوسرا علم حجاب ہے، علم حسرت، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک زبردست حجاب قائل ہو جاتا ہے نا. اور وہ حجاب کے جس کے تصور سے بھی دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ غم اور وہم، حسرت و حزن اور رنج و علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو انسان کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں. یعنی وہ ہر وقت غم اور تکلیف کی حالت کرے گا، نعوذ باللہ. جسم کے جراثیم کا کام تو خاتمہ بھی، کام کا تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان ہموم و غموں کا کے کام ہمیشہ کے لیے جاری ہوتا ہے. یعنی جیسے انسان کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسا انفیکشن ہو جائے یا ایسا کوئی اس کو اندر بیماری لگ جائے کہ جو اس کو اندر ہی اندر کھانا شروع کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غم ہوگا نا کہ ہائے میں نے کیوں اپنی زندگی ضائع کر دی، ہائے میں نے کیوں اپنے آپ کو ویسٹ کیا، یہ اصل میں اس جراثیم اور انفیکشن کی طرح ہے کہ جو اس کو مسلسل اندر اندر ہی اندر کاٹتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے گا. اور تیسرا عالم عذاب قیامت کے دن کا ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگ دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. اس دن کا عذاب بڑا ہی سخت، بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک. اعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ. اللہ تعالیٰ ان تمام عذابوں سے ہمیں بچائے اور ان تمام ریگریٹ سے ہمیں بچائے. اصل میں یہ دوائی شافی دیکھیں آپ کو ہیلنگ میڈیسن یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں ریئلائز کروا رہے اللہ کے قرآن اور سنتوں سے نکال نکال کر جو ٹاپکس ہیں. امام ابن قیم پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو یاد کروا. آگے اب اتنی حسین دیکھیں انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی خوشی، کہ دوسری طرف وہ انسان جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، دنیا کی خوشیوں کو جو کہ بہت ہی جو ہے نا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تھی، ان کو اللہ کی خوشی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کی خوشی کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھا. تو پروردگار عالم سے انس اور اس سے محبت، اس کے دیدار کا اشتیاق اور اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں، ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی مسرتیں، اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں اس کا اندازہ اللہ اکبر اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزا میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے ماری خوشی کی نکل جاتا ہے کہ وہ تربا رب کی ملاقات کس قدر مسرت آ گئی. یعنی کئی ایسے آپ سنتے ہوں گے لوگوں کے بارے میں کہ آخری وقت میں جب جان نکل رہی ہے تو مسکراتے ہوئے گئے ہیں دنیا سے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی موت کے وقت ایمان کی بہترین حالت میں ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو اس وقت میں اور ہم اللہ سے راضی ہوں. یا اللہ والدین کو، ہمیں، ہمارے تمام عزیز و اقارب نسلوں کو یا اللہ اس حالت میں دنیا سے لے کر جانا ہے رب کائنات جب تو ہم سے راضی ہو. اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نزاع کے وقت یہ کلمات نکل گئے کہ جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش اور زندگی خوشگوار تر ہو جائے. بعض کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مساکین اہل دنیا دنیا کے چلتے بنے، لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھی، افسوس وہ ان لذتوں سے محروم ہو گئے جو کہ ان لذتوں سے کئی قیمتی اور بہتر تھی. اور یہ واقعی جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں اس وقت وہ ایسی ایسی باتیں کر کے جاتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت ہی اس میں جاننے کا موقع ہے. بعض اللہ کے بندے اس حالت میں کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر آئی ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دیں. بعض یہ کہہ اٹھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اور وہ جنت کون سی ہے جو دنیا میں ہے؟ اللہ کی رضامندی کی جنت، اللہ کو راضی کرنے کا سکون. اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا، افسوس تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا. اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تو نے اس خسارے کو سمجھا بھی نہیں. افسوس اگر تو اس متاع گراں بہا کی قیمت کو نہیں جانتا تو تو نے ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جو اس کو جانتے تھے. یا للہ العجب، تیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تھا. اس کی قیمت جنت المأوا کے چمن تھے جس کے ہاتھ بیع شراء اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا، جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا، جو خود سفیر الہی رسولوں اور پیغمبروں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. افسوس پھر بھی تو نے اپنا مال اور اسباب کم اور گھٹیا داموں فروخت کر دیا. کیا مال ہے میرے اور آپ کے پاس؟
یہ زندگی سب سے قیمتی سرمایہ، اور ہم نے اس کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے یہ کیا خوب کہا ہے کہ جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد اس کی تکریم کرے گا. سورہ حج کی جو آیت ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جب انسان کو خود اپنی زندگی کی اہمیت نہیں پتا اور وہ اپنی زندگی کو بلا مقصد بغیر کسی مقصد کے تعین کیے ضائع کرتا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑا مقصد دیکھیں زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اور جس کے پاس یہ مقصد آ گیا نا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا تھا. آپ جب اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن شروع کرتے ہیں نا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے انبیاء کے حالات پڑھنا شروع کرتے ہیں، انبیاء کی حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعے سے جو مجھے اور آپ تک پہنچائی گئی وہ باتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے میری اور آپ کی زندگی کم پڑ جائے. زندگی تھوڑی ہے اور علم اللہ سے جڑنے کا یہ سفر یہ بہت بڑا ہے. اور جس کے پاس یہ والا مقصد آ جاتا ہے، میں نے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، میں نے ان کو کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. چھوٹی موٹی پریشانیاں اور جو مصیبتیں ہیں وہ تو دیکھیں انسان کے اوپر مختلف طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن مستقل ٹینشن جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سفر میں، اللہ کو پانے کے سفر میں، اللہ کو جاننے کے سفر میں لگا دیتا ہے، اس کے اوپر نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی جھوٹی اور فضول ٹینشنوں سے نکال کر حقیقی فکر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اللہ وہ مٹھاس ایمان کی مجھے اور آپ کو نصیب عطا فرمائے جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو ایمان کی وہ حلاوت نصیب کروں گا جو میرے لیے میری محبت میں دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. دنیا کو ترک سے مراد یہ ہے دنیا چھوڑنے کی تو مجھے اور آپ کو کہیں پر بھی تلقین نہیں کی گئی، اسی دنیا میں رہنا ہے ہم نے، لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا، دنیا کو اپنی تمام تر علم کا اور تمام تر کامیابیوں کا مرکز نہیں بنانا، کیونکہ یہ دنیا آج ہے کل شاید نہ ہو میرے اور آپ کے پاس. ٹھیک ہے. وقت ہمارا آپ کو پتا ہے بہت مختصر ہے، یہاں پر قیام مختصر ہے، یہ ایک سرائے ہے دنیا، یہ ایک ایسا ایک سمجھ لیں کہ ریسٹ ہاؤس ہے، ایسی جگہ ہے جہاں میں اور آپ کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے واپس جانا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی آخرت کے لیے فکر کرنے والا بنا دے. آمین.